السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27، آیات مقدسہ 10 تا 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الرحمن کا جب آغاز ہوا تو اللہ رب العزت کی انتہائی اہم تجلی قرآن مجید علم القرآن کا ذکر ہوا، اور یہ قرآن کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر آپ سائنس کہتے ہیں، ایجادات کہتے ہیں، یا قیامت تک کے لیے جتنے بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جو رونما ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے، ان سب کا حل، ان سب کی نشاندہی اور اس کی مینجمنٹ، اس کی حکمت عملی، اس کی پلاننگ، سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرما دیا ہے۔ اس لیے قرآن کی رہنمائی سچی رہنمائی ہے۔ ایک تو اس کو رہنمائی اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس قرآن کی برکت سے ماضی سے جوڑ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی انسانیت پیدا ہوئی، انسانی مسائل، انسانیت کے لیے جتنی اللہ نے نعمتیں پیدا کی، ان کی جستجو جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، پہلے ادوار میں کیا تھی وہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دی۔ بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جتنی بھی اللہ نے نعمتیں پیدا کی، آسمان، زمین، سورج، چاند، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کچھ اللہ نے ہمیں رہنمائی دے دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رہنمائی دے دی کہ یہ سب کچھ اللہ ایک سسٹم کے تحت چلا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کا دوسرا جو پہلو ہے رہنمائی کا، وہ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے علم القرآن، یہ قرآن کی تعلیم ضروری ہے۔ اس کے بغیر کبھی بھی مینجمنٹ نہیں ہوتی، ایجادات نہیں ہوتی، سائنس کو سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی معاشرے، اقوام، ماحول پیدا کیا ہے پوری دنیا میں، آج تقریباً 8 ارب آبادی ہے انسانوں کی، سب کے لیے سب کچھ رکھا ہے، اور اللہ نے سب کے لیے عادلانہ بنیاد پہ پیدا کیا ہے۔ کسی کے ساتھ معمولی سا بھی ظلم زیادتی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو مرکز بنایا اس کائنات کا دلہا، وہ انسان کو بنایا، خلق الانسان، اور پھر انسان کو اللہ نے
یہ ملکہ عطا فرمایا کہ علمہ البیان، یہ انسان اللہ کی اس رہنمائی کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور پھر اس کا ایک سسٹم قائم کرتا ہے، ایک جماعت تشکیل دیتا ہے، اور پھر اس کا ایک سسٹم قائم کرتا ہے، جیسا کہ دلائل کے طور پر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرما کے حکم دے دیا تھا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ یہاں یہ عرض کیا تھا اصل مرکز اس کائنات کی جو روح ہے وہ عدل ہے، میزان عدل۔ اللہ رب العزت نے میزان عدل قائم کر دیا ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بھی عدل قائم کریں۔ ایک تو اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں زیادتی نہ کریں۔ یہ مافیاز کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے جو سرکش متکبرین، جو فرعون اور نمرود، ابو جہل اور اس کی ذریت آج بھی شیطانی جماعتیں ہیں دنیا کے اندر۔ آج جو مافیا امریکہ اور اس کا اتحادی بلاک موجود ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ زیادتی کرتے ہیں، چیزیں لے کر اس پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، تو اللہ رب العزت نے زیادتی سے ہی منع فرما دیا۔ اور ولا تخسر المیزان، میزان کو گھٹانا بھی نہیں ہے۔ ایک تو عوام پہ ٹیکس لگا کے زیادتی کر کے چیزیں لیتے ہیں، اور دوسرا ان کو جو چیزیں دیتے ہیں وہ گھٹا کے دیتے ہیں، غربت پیدا کرتے ہیں، مہنگائی پیدا کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں عدل کے خلاف۔ لہذا سرمایہ داری نظام، سرمایہ پرستانہ نظام، یہ انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ عدل کا نظام ہونا چاہیے، نہ تو کسی کے ساتھ ظلم ہو، نہ اس کو کمی کر کے دیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کے لیے بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی، توجہ سے سنیے۔ والارض، اور زمین، وضعها، ہم نے اس کو بچھا دیا ہے، للانام، پوری مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ دو نکتے بڑے اہم مختصر ہیں سمجھنے والے۔ ایک تو زمین اللہ نے بچھا دی، یعنی زمین میں سب کچھ رکھ دیا، زمین میں تمام تر اپنے وسائل رکھ دیے ہیں۔ ہم زمین پہ سفر کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، رہائشیں بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر زمین سے جو اللہ نے نعمتیں رکھی ان کو ہم نکالتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سارا رزق اللہ نے زمین میں رکھا ہوا ہے۔ دوسرا نکتہ، للانام، للانام کا معنی ہے مخلوقات کے لیے، انسانیت کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے۔ لل یہ فائدے کے لیے ہے، ایک ہوتا ہے لل اور ایک ہوتا ہے علا۔ علا ہوتا ہے نقصان کے لیے، یعنی ذمہ داری اس پہ ہو جائے۔ یہاں پر مطلب اللہ کا یہ ہے کہ زمین ہم نے ساری انسانیت کے فائدے کے لیے رکھی ہے، ان کے لیے نقصان کے لیے نہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ اللہ نے واضح رہنمائی ارشاد فرما دی کہ یہ زمین کس کے لیے ہے، زمینی وسائل کس کے لیے ہے، رزق کس کے لیے ہے، یہ خلق کے لیے ہے، انعام کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک خاص گروہ، خاص مافیا، خاص کو کمپنی، خاص جماعت غالب نہیں ہو سکتی، ساری انسانیت کے لیے۔ دیکھیے یہ تو اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا، ایک تو عدل سے آپ کام لیں گے، عدل کا نظام قائم کریں گے، اور دوسرا یہ وسائل سب کے لیے رکھ دیے، لیکن کرنا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے انسان کو ذمہ داری دیا۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ انسان ہے۔ یہ کون انسان ہے؟ وہی ہے جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، جو دنیا میں عدل کا نظام قائم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی کائنات کے عدل کے نظام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ فیہا، سبحان اللہ، اس زمین میں فاکہۃ، میوے رکھے ہیں، والنخل، اور کھجوریں رکھی ہیں، ذات الاکمام،
جن کے اوپر غلاف ہیں، یعنی میوے ہیں، کھجوریں ہیں، اور پھر ان کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے اللہ رب العزت نے اوپر غلاف ڈال دیے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، کیلا دیکھ لیجئے، کنو دیکھ لیجئے، اخروٹ دیکھ لیجئے، بادام دیکھ لیجئے، ہزاروں چیزیں جو ہم نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے ہیں، اوپر اللہ نے کور رکھا ہوا ہے، غلاف ڈالا ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے میوے رکھے ہوئے ہیں۔ والحب، اور اس میں اناج ہے، ذو العصف، اور پھر اناج بھی ایسا ہے کہ اس اناج کے ساتھ ایک بوسہ رکھ دیا۔ جب گندم نکلتے ہیں خوشے تو ارد گرد جو اس کی سیکورٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا بوسہ ہوتا ہے، اور جس وقت گندم تیار ہوتی ہے تو بوسہ علیحدہ ہو جاتا ہے، گندم علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بوسہ بھی اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق وہ ہے جو اس کا اناج کھا رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کا بوسہ کھا رہی ہے۔ والریحان، اور پھر اللہ نے ایسی نباتات بھی رکھی ہیں جو خوشبو والی ہیں، پھول رکھ لیے، اور ان کی بھی ایک سائنسی بہت زیادہ ترجیحات ہیں کہ ان پھولوں کا کیا فائدہ ہے۔ ہمیں جب ہم پھول سونگھتے بھی ہیں تو اس کا ہمیں دل کو اطمینان ہوتا ہے، دماغ کو اطمینان ہوتا ہے، اور سائنسی اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اللہ کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں بھی دو تین نکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کما سے مراد انسان اور جنات مراد ہیں۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے یا معاشر الجن والانس، تو ربکما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے جس سے مراد تم دونوں یعنی انسان اور جنات۔ دوسرا نکتہ آلائی، نعمتیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ پھر نعمت ہر دور کے مطابق ہوتی ہے، ہر دور میں اس کی تجدید بھی ہوتی ہے، نئی نئی نعمتیں، اسی کو سائنس کہتے ہیں نا۔ سائنس کیا ہے یا ایجادات کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرنا، ان کو اپنے لیے مفید بنانا، انسانیت کے لیے مفید بنانا۔ اور تیسرا یہاں رب کا لفظ ہے، ربکما، رب کا مفہوم نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا، یعنی رب نشو و نما کرنے والا، تربیت کرنے والا، ہر قسم کی کمزوری کو دور کر کے اللہ ہر نعمت کے اندر کمال پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی ربوبیت تکوینیہ بھی ہے اور ربوبیت تشریعیہ بھی ہے۔ ربوبیت تکوینیہ، اللہ جو کائنات کا پورا نظام چلا رہے ہیں، ابداع، خلق اور تدبیر۔ اور پھر ربوبیت تشریعیہ میں اللہ کی تجلیات ہیں، جتنی بھی کتب الہیہ ہیں ان کی تجلیات، پھر تجلیات قرآنی جس کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں ایک بہترین علم دے کر، رہنمائی دے کر انسانی سوسائٹی کو تشکیل کرنا چاہتے ہیں، انسانی سوسائٹی کو اعلیٰ معیار پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ترقی کریں۔ ہر جگہ اللہ ہماری ترقیات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔